چلتے ہیں ریمائنڈر آف دی ڈے پہ، کیونکہ ہماری یہ سیریز تکبیرات یعنی جو آج کل ہم کر رہے ہیں یہ ذی الحج ریمائنڈرز ہیں. تو کل کا ریمائنڈر یاد ہے؟ بہت سارے لوگوں نے بڑی خوبصورت سی ایکٹیویٹیز بنا کر بھی بھیجی. یاد ہے؟ مال کا شوق نہیں، اعمال کا شوق ہے. یاد رہا؟ کل سارا دن جو ایک ٹک 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 جیسے وہ ہوتی ہے نا بیپ، ایسے ٹک ٹک ٹک، نیکی 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 نیکی، میرے اپنے دماغ میں بھی چل رہا تھا. اور نیکی تو چھوڑیے، ہم تو نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں اس دنیا کی خوشیاں یا اس کے غموں کے نام پہ. اور کل قیامت کے دن صرف ایک نیکی کی کمی آپ کے میرے لیے حسرت کا ذریعہ بنے گی. آراف پہ وہی ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی. روک لیے گئے، رک جاؤ، پوسٹ پونڈ ریزلٹس. ایک نمبر سے کمی پہ فرسٹ کو سیکنڈ آنا پڑے، وہ خوش تو نہیں ہوتا کہ میں سیکنڈ آیا ہوں، وہ غم زدہ زیادہ ہوتا ہے کہ میں فرسٹ کیوں نہیں آیا. اور خاص طور پہ جب پچھلے سالوں میں وہ فرسٹ آ چکا ہو. آج کبھی اپنی نیکی کو ہلکا نہ جانیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ کبھی نیکی کو ہلکا نہ جانو، چاہے تمہارا اپنے مسلمان بھائی کو تبسم یعنی اسمائل دینا، لا تحتقرن. تو نیکیوں کو ایسے رکھیے بیگ میں جیسے اپنے کارڈز، اپنی چیک بکس اور اپنے یوروز رکھتے ہیں، اور سونا رکھتے ہیں، اور چاندیاں رکھتے ہیں، اور ڈائمنڈ کی انگوٹھی کو رکھتے ہیں نا. اپنی نیکیوں کو جمع کریں، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے اس کو پورا ویک یعنی 10 دن اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ پریکٹس میں آ گیا تو پوری لائف میں اس کو لانا ہے. آج کی ٹپ لے لیجئے، آج جس چیز پہ ہم نے غور کرنا شروع کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کو باقی زندگی کا حصہ بنانا ہے. وہ کیا ہے؟ تحفظ اللسان، زبان کو قابو میں رکھنا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ شکوہ نہیں کرنا، گلہ نہیں کرنا، تانا نہیں دینا، پلٹ کر جواب نہیں دینا، ترکی بترکی آگے سے ایک کی چار نہیں سنانی، کھری کھری نہیں سنانی. کسی نے گالی دی تو آگے سے میں نے اس کو گالیاں نہیں دینی، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا. بلکہ کیا کرنا ہے؟ 4 چیزیں لکھیے: تحلیل، تکبیر، تحمید اور سبحان اللہ. یہ ایک الگ کلم ہے. یعنی ذی الحج میں خاص طور پہ یہ 4 چیزیں آپ کو ایک فلو چارٹ کے تھرو دکھائی جا رہی ہیں. تحلیل کس کو کہتے ہیں؟ حلا یحلو. یہ قرآن میں کدھر ہے؟ یسألونک عن الاہلہ. نیکسٹ ایک سلائڈ چھوڑ کر اگلی چلائیے. یسألونک عن الاہلہ. ہلال کہتے ہیں پہلے دن کے چاند کو. لفظ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکارنا. بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو جو پہلی آواز آتی ہے نا اس کے گلے سے رونے کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ زندہ ہے، اس کو استحلال کہتے ہیں. اور نیا چاند دیکھ کر ایک دم آوازیں کھڑی ہو جاتی ہے نا، وہ چاند چاند وہ دیکھو یہ، اس لیے پہلے دنوں کے چاند کو ہلال کہتے ہیں. اور اسلامک ٹرمنالوجی میں تحلیل کہتے ہیں الہ، حمزہ لام ہا. اللہ کو کلمہ کہہ لیجیے، لا الہ الا اللہ، جو آج کی دعا میں بھی تھا نا، لا الہ الا لا الہ الا اللہ. تو تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو آپ نے میں نے اپنی زبان کو قابو میں کیسے رکھنا ہے؟ زبان پہ کلمہ جاری رکھے، شعوری طور پہ بھی اور غیر شعوری طور پہ بھی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور کبھی توجہ چلی گئی کسی بڑی پیاری چیز پہ، اللہ اکبر. کبرہ کہتے ہیں تکبیر اللہ اکبر کہنے کو. کبھی لا الہ الا اللہ کہیے، اور کبھی تکبیر کہیے، اور کبھی تحمید کہیے. تحمید کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ. بندہ مومن کی تو ڈکشنری میں ایک ہی لفظ سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ لفظ اللہ. کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی استغفر اللہ، کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ. جیسے جذبے ہوتے ہیں نا ویسی کیفیت آنے لگ جاتی ہے.
آپ کی میری زبان قابو میں تب آئے گی جب ہم اس کو ذکر کا خوگر بنائیں گے. تو یہ قیمتی گھڑی ہیں، اس کا ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہے. میں آپ کو وہ جمع تفریق نہیں دیتی، واٹس ایپ پہ بہت سارے میسیجز میں آپ کو مل رہی ہوں گی چیزیں کہ رمضان کی تو ایک رات میں 2 نفل کا اتنا ثواب، تو تمہیں تو یہ مل رہا ہے تو وہ مل رہا ہے. وہ سارا کچھ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کا میرا کام کیا ہے کہ زبان پہ کچھ رکھیے، کبھی کچھ کبھی کچھ، اور آپ فیل کریں گے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق زندہ ہوگا. ہم یہ جو فوراً بولتے ہیں نا، صبر نہیں ہوتا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے پتہ؟ زبان خالی ہوتی ہے. دیکھیے منہ میں چوئنگم رکھیں، آپ کو میں ایک چھوٹا سا تجربہ کرنے کو کہوں گی، جا کر لیجئے گا گھر میں. منہ میں چوئنگم ہو اور کوئی بندہ آپ کو گالی دے، آگے سے فوراً جواب دے پاتے ہیں؟ نہیں دے سکیں گے. آپ کے منہ میں لقمہ تھا اور تھا بھی کافی بڑا سارا، اور کسی نے پیچھے سے آپ کو ٹھوکر ماری، آپ کو دھکا دیا، کیا ایک دم چیخیں گے؟ روک لیا نا اس نے. بالکل اسی طرح سے جب آپ اللہ کا تذکرہ، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے نا، تو آپ محسوس کریں گے اس چیز کو کہ آپ کو لوگوں کی ناگوار باتوں پہ صبر کرنا آ جائے گا. تو کوشش کریں گے، اور اگر کر سکیں، میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ سکتی کہ آپ ایسا کریں، آپ خود کرنا چاہیں تو کچھ منٹ، جسٹ فیو منٹس، کپل آف منٹس، دن کا کوئی بھی حصہ، اور آف کورس آپ اکیلے میں ہو، اپنی زبان کو یوں پکڑیے، دیکھ رہے ہیں نا، اس کو دونوں ہاتھوں میں گرپ کیجیے. یہ سنت صدیقی ہے. ایک موقع پہ دیکھا گیا کہ ابو بکر صدیق اپنی زبان کو یوں پکڑے ہوئے ہیں، اور دیکھنے والوں میں عمر بھی تھے. کہا کہ یا ابو بکر، اے ابو بکر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہ بڑی تیز ہو گئی ہے، اس کو اپنے قابو میں کرو. ہماری زبان میں محاورتاً کیا کہتے ہیں؟ زبان کھینچنا. کیا صدیق کی زبان کھینچنے کے لائق ہے یا ہماری؟ اور جب سے یہ چیز آ گئی ہے نا کہ فری منٹس، اب تو باتیں ہی کرتے رہیں، راتوں رات کروڑ پتی بنے، 330 GB لیجیے، اور فری لوگ آپ کو ایڈورٹائزمنٹ بھیج رہے ہیں کہ یہ پیکج لے لو، پھر تمہارا نیٹ بہت زیادہ چلے گا، یہ کر لو تو تمہارے منٹس ان لمیٹڈ ہو جائیں گے. وہاں تو ہو جائیں گے، پر ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. سورۃ قاف تو آپ کو مجھے کوئی اور ہی خبر دیتی ہے کہ تمہاری زبان سے جو ایک لفظ بھی نکلتا ہے نا، تو ایک ہوشیار باش فرشتہ اس کو لکھ لیتا. تو لہٰذا شعوری طور پہ عادت ڈالیے. دیکھیے یہ میں کوئی آپ کو ادھر اتنے قیمتی وقت میں ایسے نہیں باتیں سنا رہی. یو ہیو ٹو ڈو اٹ، وی ہیو ٹو ڈو، وی شوڈ ٹرائی. ابھی سے لکھ لیں کہ آج سے ہی جا کر آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے. اور آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ اس پہ عمل کر رہی ہیں؟ گھر کا ماحول پرسکون، آپ کے بچے فیل کریں مما کیا ہے، واٹس رانگ، مما آپ ٹھیک ہے. آپ کی بہو آ کر پوچھے اماں آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے. آپ کے شوہر پوچھے کہ بیگم آپ ٹھیک تو ہیں، کیا ہو گیا؟ تو پھر آپ نے کہنا ہے کہ میں اپنی زبان کو قابو میں رکھ رہی ہوں. ساری غیبتیں ختم، سارے تانے ختم، طنز ختم، ڈسکشن ختم، تبصرے ختم. سیاست دانوں کے گناہ بھی نہیں معاف ہوں گے پھر، جو کبھی نہ کبھی کسی ایک کے معاف کروا ہی رہے ہوتے ہیں ہم. اپنی فکر کیجیے، ایسا نہ ہو کہ لوگ تو جنت میں پہنچ جائے اور آپ اور میں جہنم میں کھڑے ہوں لوگوں کے بارے میں تبصرے کرتے کراتے ہوئے. تو انشاءاللہ یہ ٹپ آپ کو اتنا فائدہ دے گی کہ جب آپ یہ سب کریں گے نا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا بہترین طریقے سے. یاد رکھیے یہ محنت کے دن ہے، ان دنوں کے کرنے کے کاموں میں آج تک کے لیے کر لیجئے. فی الحال اب تو عموماً اکثر جگہوں پہ ذی الحج کا چاند دکھ ہی گیا، نہیں بھی دکھا تو دکھ جائے گا نا جب آپ بات میں سنیں گے کبھی اس کو. تو جب بھی چاند دکھے، کرنا کہ ان دنوں میں کرنے کے کام دوہرا لیجئے. روزہ، حت الوسع روزہ رکھیے. سوالات بہت سے اٹھتے ہیں، لوگوں نے کل بھی پوچھے ہوئے تھے آپ کے پیریڈز کے چھٹے ہوئے روزے یا کوئی فرض روزہ جو آپ کا اس سال کا یا پچھلا رہتا تھا، یکم سے لے کر
8 ذی الحج تک کے روزوں میں اس کی نیت آپ کر سکتے ہیں. ایک تو آپ کا فرض پورا ہو جائے گا، اور اللہ چاہے تو آپ کو ادھر ہر روز روزے کا اجر دے. ہاں رہ گیا 9 ذی الحج کا روزہ، جس کے لیے آپ کو حدیث سناؤں گی اس سے پہلے ہی 2 سال کے گناہوں کی معافی ہے، وہ اس کو اسی نیت سے رکھیے، کیونکہ فرض اور نفل کی نیت اکٹھی. روز نہیں رکھ سکتے کوئی بات نہیں، آپ کوئی اور ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے تو نیت کر لیجئے کہ اللہ ایک نیکی کی خاطر وہ کر رہی ہوں، لیکن روزے رکھنے مسنون ہے. دوسری بات صدقات، دل بھی کھول دیں، دفتریاں بھی کھول دیں، تجوریاں بھی کھول دیں، دل کھول دیجئے، یہ پس نکل جائے. زخم کے اندر سے پس نکل جاتی ہے نا تو آرام آ جاتا. کبھی آپ میں سے کسی کو وہ گڑھ سا نکلا ہو، اللہ نہ کرے نکلے لیکن نکلتے ہیں، وہ نہیں ہوتا اس کا، پوری بازو کھچ جاتی ہے، اٹھرا سا ہو جاتا ہے. خود جا کر ڈاکٹر سے چیرا دلواتے ہیں کہ جو اس کے اندر ہے نا نکل جائے. یہ مال پاس ہے، یہ ابھی پڑھنے لگے ہیں، فکر نہیں کریں. آگے دیکھیے تحلیل، کیا سیکھا تحلیل آج؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور کیا کریے؟ زیادہ سے زیادہ دعائیں کیجیے، اور آج کی جو دعا ہے اس کو یاد کرنے کے لیے اس کو بار بار مانگیے، اور خاص کر پھر سجدوں میں مانگی بھی دعائیں، یہ بہت فائدہ دیتی ہے. آپ کہیں گے کہ ہم یہ سب کیوں کریں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جیسے رمضان میں عبادت اور معاملات میں خوبصورتیاں لانے میں جت جاتے تھے، اسی طرح ذی الحج کے یہ دن، معذرت کے ساتھ قرآن سے جڑنے سے پہلے تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی خاص دن ہے. جیسے ہمیں 4 حرمت کے مہینوں کی حرمت کا نہیں پتا، دوسروں پہ ہم باتیں کرتے ہیں، ہمیں تو خود مسلمانوں کو نہیں پتا کہ اسلام کیا کہتا ہے. تو سعید بن جبیر صحابی تھے، ذی الحجہ کے 10 دن داخل ہونے کے بعد عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ اتنی محنت کرتے کہ لگتا تھا کہ وہ اس کی قدرت نہیں رکھتے. یعنی حد الوسع کہتے ہیں نا آپ، وہ اپنی وسعت سے بھی زیادہ محنت کرتے تھے، یعنی آخری درجے تک محنت کرتے تھے. کس بات کی؟ رب کو راضی کرنے کی. سچ بتائیے، سعید بن جبیر کو زیادہ ضرورت تھی رب کو راضی کرنے کے لیے محنت کرنے کی، یا آج مجھے آپ کو ضرورت ہے؟ کیا ہم بھی وہی جنت لینا چاہتے ہیں جس میں ابو بکر صدیق اور سعید بن جبیر کو جانا تھا؟ اور وہ کرے محنتیں، وہ تو فائزہ فروختہ فنسب پہ آ جائے کہ ایک کام ختم تو دوسرا شروع. ان کی محنتیں آخرت بنانے کے لیے اور ہماری محنتیں دنیا کے لیے ہوں، اور پھر ہم جائیں سارے اینڈ پہ اکٹھے. دیکھیے یہاں سے ایئرپورٹ پہ آپ جب پاکستان کی طرف کے جہاز میں جائیں گے تو اب آپ پہنچیں گے. الحمدللہ، خدا نہ خواستہ کوئی غلطی سے امریکہ یا کینیڈا جانے والے جہاز میں بیٹھ جائے تو کدھر پہنچے گا؟ پاکستان. کبھی بھی پہلے تو جانے ہی نہیں دیں گے، اور بیٹھ بھی گیا تو پھر جو بھی ہوگا آپ کو پتہ ہے. آپ کو مجھے انشاءاللہ اسی جہاز میں بیٹھنا ہے جہاں پہنچنا ہے. تو جنت کے جہاز میں، جنت کی فلائٹ میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ جنت میں پہنچیں گے. یہ دن کتنے خوبصورت ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے افضل ہے، اور کوئی عمل اس سے افضل نہیں. بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو. احادیث ساری آپ کو بتائیں. تو کیا کریں؟ کم سے کم، دیکھیں کوئی شرط نہیں ہے، میں جو لفظ بولنے لگی ہوں آپ اس کو زیادہ کر لیں کم کر لیں، آپ کو پوری اجازت ہے، بلکہ آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے تاکہ کل یہ کوئی وظیفہ نہ بن جائے. کم از کم 100 بار تکبیرات پڑھیے ایک دن میں. کیسے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد.
کب سیکھی تھی ہم نے یہ؟ ڈے 1 پہ. کتنوں کو یاد ہو گئی؟ اور میں اس کو پتہ کیسے یاد رکھتی ہوں؟ مثال کل دی تھی آپ کو بیلنس. بیچ میں ترازو کا مڈل، ادھر کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور ایک طرف کے پلڑے میں 3 دفعہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور دوسرے پلڑے میں 2 بار اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تیسری دفعہ وللہ الحمد. بندہ مومن کی خوبصورت سی تسبیح ہے یہ. کیونکہ زبان کی حفاظت پہ آج بات ہو رہی ہے تو پھر اس کے لیے محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو دعا سیکھی ہے کم سے کم 100 دفعہ اس کو بھی پڑھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منسوب سنت سے پڑھی ہوئی دعائیں ہیں صبح شام کی، اس میں بھی آپ کو اس طرح کی دعائیں ملتی ہیں. تو یہاں آپ کے لیے ایک مثال دی ہے، بس آپ یہ پڑھیں، کچھ اور پڑھ لیں. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کیا کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں اس کو؟ تیسرا کلمہ. آپ یہ پڑھ لیں، آپ کی مرضی. آپ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ، جو مرضی مانگیں. مانگنا کیسے ہے؟ دل کے خشوع کے ساتھ.